پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اپنی ٹیم کے ہمراہ اسپرنگ میٹنگز میں شامل ہو رہے تھے، لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ اسحاق ڈار کا یہ دورہ کینسل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو IMF کے فنڈز کے لیے یقین دہانی کے بعد اب متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی عالمی مالیاتی ادارے کو یقین دہانی چاہیے ہوگی کہ ابوظہبی اسلام آباد کو فنڈز فراہم کرے گا۔ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ماہرین کے خیال میں پاکستان کے لیے ڈیفالٹ کا خطرہ کس حد تک ٹلا ہے۔ ثاقب، کہاں تک بیل آؤٹ کی امید بنی ہے پاکستان میں، اور IMF کی قسط کے بارے میں ماہرین کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ فنڈز ریلیز کر دیے جائیں گے؟ اسحاق ڈار کا تو وزٹ جو ہے وہ 11 آور پہ کینسل ہوا ہے، آج ہی جو اطلاعات آئی ہیں۔ اسد، بالکل یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اس حوالے سے کافی زیادہ اسپیکولیشن تھی کہ اسحاق ڈار کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ اینالسٹ سے جو ہماری بات ہوئی ہے، جو لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، جو ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ اسحاق ڈار اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ ملک میں جو اس وقت غیر یقینی کی جو صورتحال ہے، غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے، اس میں ان کا جانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ منسٹر آف اکنامک افیئرز ایاز صادق بھی پاکستان کو وہاں پر اسپرنگ میٹنگ میں ریپرزینٹ نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ FBR کا جو ریونیو ہے وہ بھی 276 ارب روپے کے اس وقت شارٹ فال ہے، اور اگر اتنا بڑا شارٹ فال لے کر IMF سے جو پروگرام بحال کرنے کی بات کرنے جانا یقینی طور پر امبیرسمنٹ ہو سکتا تھا، اس سے بھی بچا گیا ہے۔ جبکہ بعض اینالسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو IMF کی جو MD اور ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے اپوائنٹمنٹ غالباً نہیں مل پا رہا، جس کی وجہ سے جو ہے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جانے سے اجتناب برتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں ایک اہم اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک اسٹرانگ انڈیکیشنز دی ہیں کہ وہ پاکستان کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے جو گیپ ہے اس میں $2 ارب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ ابوظہبی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ UAE اس بات کی انشورنس نہیں کروا دیتا کہ وہ بھی $1 ارب مزید ادا کرے گا۔ پاکستان کو 30 جون تک تمام جو بیرونی ادائیگیاں کرنے کے لیے کوئی $6 ارب کی ضرورت ہے، جن میں سے $2 ارب اگر سعودی عرب کی طرف سے آ رہے ہیں تو $3 ارب ایسے ہیں جو کہ مختلف ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز اور بائی لیٹرل جو کنٹریز کی طرف سے پاکستان کو ملنے کی توقع ہے۔ $1 ارب کی اب بھی کمی ہے، اور حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کی جو حکومت ہے اس کو اس بات پر قائل کر لے کہ وہ پاکستان کے قرضے یا تو رول اوور کرے یا پھر وہ اپنی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو نیڈ ہے اس کو بھی پورا کر سکیں۔ بہت شکریہ ثاقب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی سے، اور جس طرح کی اس وقت سچویشن بنتی نظر آتی ہے پاکستان کے حوالے سے آن ورڈز معاشی فرنٹ پہ کچھ چیزیں سالو ہوتی اب بہت جلد نظر نہیں آتی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔